ترجمان نے کیا کہا یہ بتا دیں. وہ آپ کے اخبار نہیں چھاپا. اچھا یعنی آپ الزام کو ڈینائی کر رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی. اچھا وائی ناٹ کہ میں پورے جتنے بھی الزامات اس گورنمنٹ کے اوپر لگ رہے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے ایجنڈا گروپ ہے جو کر رہا ہے سارا. ٹھیک ہے. اچھا میں اب اس بحث میں بھی نہیں جانا چاہتا کہ ان کے ہم نام لے لیں. جو اصلی ایشو ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک صرف چھوٹا سا ٹیبولیشن آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مجھے صرف 1 سیکنڈ دے دیجیے. 4 سال جنرل سکندر مرزا, 10.5 سال جنرل ایوب, 4 سال جنرل یحییٰ, یہ صحیح ٹائم میں بتا رہا ہوں, 11.5 سال جنرل ضیاء اور 9.5 سال جنرل مشرف. ان کے ساتھ کون کون تھے اور وہ بھی آپ کو معلوم ہے کون کون اقتدار میں تھے. 40.5 سال میں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے اور آئی ایم لائبل ٹو بی کریکشن. ان 40.5 سالوں میں نہ کبھی کسی پہ الزام لگا, نہ کوئی گورننس کا ایشو چھیڑا گیا, نہ کسی ٹرانسپیرنسی والے نے کوئی نان ٹرانسپیرنٹ گورنمنٹ کی بات کی. اس لیے کہ ان کے زمانے میں چور دروازہ اقتدار کا کھلا رہتا ہے. ہم الیکشن جیت کے آئے ہوئے ہیں, ٹینیور پورا کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, کانسٹیٹیوشن کو بحال کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اس لیے یہ الزامات کے ذریعے سے ڈیسٹیبلائز کچھ میرے خیال ہے مشاہد صاحب آپ اس پہ اتفاق کریں گے کہ جو حکومت عوام کے ووٹوں سے آئے اس کو ٹینیور پورا کرنے کی اجازت ملنی چاہیے, بھلے اس کی گورننس اچھی ہو یا بری. بالکل ہونا چاہیے, عوام کا یہ فیصلہ ہے. لیکن ایک چیز واضح ہو جائے, ہر ایشو کو آپ سول ملٹری نہ بنائیں, ہر ایشو کو آپ سازش نہ بنائیں, ہر جگہ آپ نے دشمن نہ ڈھونڈیں. جہاں آپ سے غلطی ہوتی ہے, غفلت ہوتی ہے, آپ تسلیم کریں کہ یہ ہماری غلطی ہے, غفلت ہے. اگر کوئی چور اس طرف کا ہے یا اس طرف کا ہے اس کو پکڑیں اور اس کے پیچھے پڑیں, کور اپ نہ کریں. اور یہ نہ کہیں کہ یہ سازش ہو رہی ہے, کبھی میڈیا کی سازش ہو رہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی سازش ہو رہی ہے. کوئی سازش نہیں کر رہا, سب اپنے کام میں ویسے مصروف ہیں. فوج بیچاری لڑ رہی ہے, قربانیاں دے رہی ہے, ملک والے قربانیاں دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نکلے تو صحیح نا. آپ نے فوج کا پہلے بات سنے نا جی. ڈونٹ انٹرپٹ پلیز. فوج کو تو آپ معاف کر دیں. فوج میں اس کی بات کر رہی ہوں, بات کمپلیٹ ہونے پھر آپ کر بات بے شک کمپلیٹ تکلیف نہیں ہونی چاہیے. فوج کے نام پر کسی نے سوائے آپ کے فوج کا کوئی نام نہیں لے رہا. گورننس کے اسٹیبلشمنٹ ہے, فلانا ہے, ہم کوئی سازش نہیں. اسٹیبلشمنٹ کا مطلب کوئی سازش نہیں ہو رہی. بہت اچھی خبر سنا رہے ہیں تو پھر غصہ کس بات کا کر رہے ہیں؟ میں تو نہیں غصہ کر رہا, آپ کو ریئیکٹ کیا, آپ ریئیکٹ ہو رہے ہیں. ریئیکٹ کیا, میں نے غصہ نہیں کیا, آپ غصہ آپ ریئیکٹ کر رہے ہیں. میں تو ایک تجزیہ کر رہا ہوں, میں اپنا مشاہدہ دے رہا ہوں. آپ برطانیہ شٹ اپ کال نہیں بھیج سکے اپنے کلیگ کو تو نہ ریئیکٹ کر رہے ہیں. آپ اپنے اب آپ چھوڑ دینا. سازش کوئی نہیں ہو رہی. سازش نہیں ہو رہی. نہیں, سازش کوئی نہیں ہو رہی. پوچھیے, خوف زدہ ہے, اپنی خوف سے باہر نکلے, اپنے آپ میں یہ خوف زدہ ہیں, اس لیے یہ ڈر کے مشرف کے ساتھ لگ گئے تھے. یہ خوف زدہ ہیں اس لیے لندن میں بیٹھے ہوئے تھے. این آر او کی پیداوار ہے, وہ کہہ رہے ہیں آپ این آر او کی پیداوار ہیں, اس لیے انہوں نے نواز شریف صاحب سے غداری کے ساتھ شامل ہوئے. اچھا یہ خوف زدہ ہیں اس لیے انہوں نے 9.5 سال پورا کا 20 دفعہ وہ اچانک ہوا کیا ہے, وہ خوف زدہ ہے, اچانک ہوا کیا ہے, صرف سازش کی بات ہوئی. اس میں خوف زدہ سے باہر نکلیں, کوئی سازش نہیں ہو رہی. کو یہ ہے یہ اگر گورنمنٹ ٹائم پورا کر گئی, خوف ان کو یہ ہے تو پھر مارشل لاء کا راستہ آئندہ بند ہو جائے گا, پھر الٹرا کانسٹیٹیوشنل انٹرفیئرنس کا اور انٹرونشن کا راستہ بند ہو جائے گا, اور پھر مایوسی ہوگی. ایک بات ہوگی, آپ بھی سینٹ کے ممبر سینٹ میں رہے ہیں, لیکن مشاہد صاحب سینٹ میں کھڑے ہو کے ہمیشہ مطالبہ کرتے تھے کہ آصف زرداری کو اور جوید ہاشمی کو رہا کیا جائے. اس وقت جب مشرف صاحب اور جب یہ گرفتار تھے تو ان سے پوچھ لیجیے, اگر کوئی میرا رول ہے تو وہ خود اپنی زبان سے کہہ دیں. ہاں, یہ ان کا رول تھا. تو میں اس کی ذات کی بات نہیں کر رہا. کوشچن یہ کہ ہم نے کلمہ حق کا یہ گرفتار وہ اس میں کوئی. اور مجھے یہ بتائیے, میں اب دوستوں کے نام نہیں لے سکتا جو ان کے گھر نہیں گئے اس گرفتاری کے دوران, میں گیا. ٹھیک ہے, آپ مبارکباد دینے آئے تھے مجھے, لیکن یہ بات نہ دیں, کیونکہ اگر مارشل لاء کی بات کرتے ہیں تو پہلے مارشل لاء کے پادگار ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی تھے. تو میرا خیال ہے کہ وقت ختم ہو گیا. ہمیشہ کی طرح الزام بازی میں بات کرتا ہوں. ایک پازیٹو چیز یہ بھی نوٹ کریں نہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ کتنا کنسٹرکٹیو رول پلے کر رہی ہے اور نیشنل ایشو. بہت اچھا جی, بہت بہت شکریہ. ہمارا وقت ختم ہو گیا. آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. آخر میں کچھ اختلاف رائے آپ کو سامنے آیا, لیکن یہ جمہوریت کا حسن ہے, اور اگر جمہوری نظام جو ہے اس کو جب بھی پاکستان میں کوئی جمہوری حکومت آتی ہے اسے اپنا وقت پورا کرنے کا موقع دیا جائے, لیکن ساتھ میں گورننس بھی اچھی ہو, تو پاکستان میں جمہوریت کامیاب ہو سکتی ہے. ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا براک اوباما کی سپیچ پر. انہوں نے جو پاکستان کے بارے میں کچھ اچھی باتیں کی ہیں, کچھ باتیں جو ہیں ان پر ہم نے تنقید بھی کی ہے, لیکن اس پر ہمارا اتفاق رائے ہے ہمارے ایکسپرٹس کا کہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہے, اور اس سنہری موقع کو استعمال کرتے ہوئے اگر پاکستان کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی اور اپنے باہمی روابط میں اضافہ کریں اور ایک ہی لائن لیں, دو مختلف لائنیں نہ لیں, تو اس سے ہم پاکستان کے مفادات کا بڑے احسن طریقے سے تحفظ کر سکتے ہیں, اور یہی پاکستان کی آج سب سے اہم ضرورت ہے. حامد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
Namaste.